اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سید فیضان حسین شاہ سے، راولپنڈی سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، مبلغ ولایت۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں دروازہ مسجد سے شبیر آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے۔ پیے گا کوثر ملے گی جنت، حشر میں بھی اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش منفوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم، سید العرب والعجم عنی ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشارکہم فی الاموال والاولاد، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام احباب مل کے نعرہ تکبیر، ہر زبان بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ رسالت، ہر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ شیطان سے لے کر آج تک کے ہر منکر علی ولی اللہ کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے، اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے، اپنے حلال زادہ ہونے کی گواہی دیتے ہوئے، غدیر کی یاد تازہ کرتے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ہر حمد ہے ذات واجب الوجود کے لیے، نہا خانہ عدم سے نکال کر ہم کو بازار وجود میں لایا۔ آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو یقیناً لطف آئے گا۔ جتنی دیر موجود ہوں ہر چہرے پہ علی لکھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ساتھ چلے تو۔ ہر حمد ہے اس ذات مطلق کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں ولایت علی رکھی، غم حسین رکھا، اور درود و سلام ہوں حیدری، درود و سلام ہوں اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے کہ جن کے صدقے میں درود میں دم درود آتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے، تاکہ ظلمات سے نکال کر اللہ انسانوں کو نور کی طرف لائے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ قرآن دیج میں دینے کے لیے نازل نہیں ہوا، لائبریری میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اصحال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے تاکہ رہنمائی کرے۔ قرآن لیڈر ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن اگر پڑھنا ہے تو دل میں ولایت کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو اگر ولایت کے بغیر قرآن پڑھا جائے تو قرآن ہی کہتا
ہے کہ قرآن اس کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم علی والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تعقل سے پڑھتے ہیں، تدبر سے پڑھتے ہیں، تفکر سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول کی اس حدیث کی زد میں نہ آ جائیں جس میں اللہ کا رسول کہتا ہے ربا تالل قرآن پر قرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ دیکھیں سفر کر کے میں آیا ہوں اور پہلی بار اس علاقے میں پڑھ رہا ہوں دمالی سیدہ میں، اور آپ لوگوں کے مزاج سے ہی آشنا ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ علی والوں کا مزاج علی ہی ہوتا ہے۔ میں رسم مہر و محبت کو عام کر دوں گا، نہیں آخر تک ہر بندہ بولے، میں رسم و مہر و محبت کو عام کر دوں گا اور تمام اہل جفا کو تمام کر دوں گا، اور علی علی کی صدائے حلال سے افسر مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، جی مل کے حیدری۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اور قرآن اور اہل بیت کا رشتہ عجیب ہے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں میں رسم مہر و محبت کو عام کر دوں گا اور تمام اہل جفا کو تمام کر دوں گا، اور علی علی کی صدائے حلال سے افسر مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا، مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا۔ دیکھیں میں اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے دو تین جو جملے دینا چاہتا ہوں وہ لوہے دل پر نقش کرنا چاہتا ہوں، سید ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت کا عجیب رشتہ ہے، عجیب تعلق ہے۔ قرآن وراثت ہے، آل محمد وارث قرآن ہے۔ ابن عباس بیٹھا تھا، اس کے سامنے مولا علی نے کہا اے ابن عباس تجھے پتا ہے قرآن کی ایک ایک آیت میں ہزاروں معنی ہیں؟ توجہ ہے جناب، یہ بزرگان بیٹھے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت میں ہزاروں معنی پوشیدہ ہیں۔ سوال کر کے ابن عباس کہتا ہے مولا قرآن کی ایک ایک آیت میں ہزاروں معنی پوشیدہ ہیں۔ مولا نے کہا ابن عباس سن، ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی پوشیدہ ہیں۔ کہتے ہیں ایک لفظ میں ہزاروں معنی پوشیدہ؟ کہا ہاں سن، قرآن کے ایک ایک حرف میں ہزاروں معنی پوشیدہ ہیں۔ ابن عباس تعجب سے کہتا ہے مولا پھر یہ معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا؟ مولا نے ابن عباس کو مخاطب کر کے جملہ کہا ابن عباس کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ بندوں میں سے ہم نے جن کا استفاء کیا ہے انہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ ابن عباس یہ کتاب وراثت ہے، ہم آل محمد وارث کتاب ہیں، ہم آل محمد وارث کتاب ہیں۔ کہ نعرے پہ پابندی تو نہیں لگائی گئی؟ تو پھر مل کے نعرہ حیدری۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وشارکہم فی الاموال والاولاد، قبلہ سب کی موجودگی میں قبل اس کے کہ اس آیت پہ دو تین جملے کہہ کر منبر جناب کے حوالے کر دوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حج کے دوران حاجی موجود ہیں، عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر کے کہتے ہیں، دیکھیں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک جملہ ضائع نہ ہو، ہوا میں نہ جائے، دلوں پہ نقش ہو جائے۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، اذ بصرنا برجل ساجد و راکع و متضرع فقلنا یا رسول اللہ ما احسن صلاته فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذی اخرج اباکم من الجنہ، کہ ہم کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، صحابی کہتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ بیت اللہ کے قریب مسلسل سجدے کر رہا ہے، مسلسل رکوع کر رہا ہے، اور اتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز میں عاجزی ہے، اس کی نماز میں تذلل ہے، وہ نماز میں خاشع ہے۔ ہم نے رسول کو کہا یا رسول اللہ کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے، کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول نے کہا تم پہچانو تو صحیح، یہ وہ ہے جس نے تمہارے ابا آدم کو جنت سے نکالا ہے۔ آئے ہائے حیدری، پتہ نہیں میں جملہ پہنچا سکوں، یہ وہ ہے جس نے تمہارے سارے حیدری، یہ
وہ ہے جس نے تمہارے ابا آدم کو، اللہ اکبر، نمازیں پڑھ رہا ہے اور سجدے پہ سجدے دیے جا رہا ہے کہ یہ وہ ہے جس نے تمہارے ابا آدم کو، نہیں جملہ نہ کہوں، جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں اور میرا اگر ایک بھائی ہو، میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ بھی دو بھائی ہوں گے، موجود ہوں گے یقیناً، تو فرض کریں میں مثال دے دیتا ہوں، ایک بھائی کا نام ہو ذیشان، ایک کا نام ہو عمران، دونوں اپنے ابو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں اور یہ کہیں، ایک دوسرے کو کہے، ذیشان عمران کو کہے کہ عمران تمہارے ابا نے ایسا کہا، تو جو ہے اگلا بندہ کہے گا، جو دوسرا بیٹھا ہوگا عقل والا ہوگا، کہے گا جب باپ تمہارا ایک ہے تو پھر یہ تمہارا کیا لگائے ہوا ہے؟ تمہیں کہنا چاہیے ہمارے باپ نے یہ کہا، تمہارا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں باپ علیحدہ ہو۔ رسول کہتے ہیں اے لوگوں سنو، یہ وہ ہے جس نے تمہارے ابا آدم کو جنت سے نکالا ہے۔ تو رسول بتا رہے ہیں نا کہ آدم تم سب کا باپ ہے، ہم آدم کے باپ ہیں، ہم آدم کے بھی باپ ہیں۔ حیدری مل کے نعرہ حیدری، هو الذی اخرج اباکم من الجنہ، کہ جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا۔ بس یہ کہنا تھا، صحابہ سارے خاموشی سے بیٹھے رہے اور اللہ کا شیر ابو طالب کا خون اٹھ کے جا کے شیطان کو پکڑا، جو روایت کے لفظ ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ شیطان کو پکڑ کے مولا نے گرایا، فَحَزَّهُ حَزَّةً أَدْخَلَ أَصْلَهُ الْيُمْنَ فِي الْيُسْرَى وَالْيُسْرَى فِي الْيُمْنَى۔ مولا علی نے شیطان کو پکڑ کر، روایت کہتی ہے اتنی زور سے دبایا ہے، شیطان کی دائیں پسلیاں بائیں میں چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں میں چلی گئی۔ أَدْخَلَ أَصْلَهُ الْيُمْنَى فِي الْيُسْرَى وَالْيُسْرَى فِي الْيُمْنَى۔ اب شیطان کی جب یہ حالت ہوئی اور مولا نے شیطان کو نیچے گرایا اور مارنے لگے، شیطان نے کہا مولا اللہ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ہاں مولا آپ مجھے نہ ماریں، کیونکہ آپ کے حوالے سے میں ایک ایسا کام کرتا ہوں اور وہ بہت عظیم کام ہے۔ مولا نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا واللہ لا یبغضک احد الا سبقت نطفتی الی رحم امہ قبل نطفت ابیہ۔ مولا کو مخاطب ہو کر شیطان کہتا ہے مولا مجھے قتل نہ کیجیے، میں آپ کے حوالے سے کام یہ کرتا ہوں جو آپ کا دشمن ہوتا ہے اس کے باپ کے نطفے سے پہلے اس کی ماں کے رحم میں میرا نطفہ جاتا ہے۔ نہیں نہیں ایسے نہیں، اللہ اکبر، میں جملہ میں دری دیکھیں ولایت کے سرور اور مل کے حق، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا مولا جو آپ کا دشمن ہوتا ہے میں اس کی ماں کے رحم میں اس کے باپ کے نطفے سے پہلے میرا نطفہ جاتا ہے۔ اور شیطان اس وقت مولا کے سامنے کہتا ہے شارکت مبغضیک فی الاموال والاولاد، میں آپ کے دشمن کے مال میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے کہ یہ قول اللہ ہے کہ شارک فی الاموال والاولاد، کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ دشمنان علی کے مالوں میں بھی شریک ہو جانا، اولادوں میں بھی شریک ہو جانا۔ اب قیامت تک کے لیے جو علی کا دشمن ہے اس کا مال بھی حرام ہے، نسل بھی حرام ہے۔ حیدری مال بھی حرام، نسل بھی حرام۔ اور قرآن، اچھا شیطان نے کیا پڑھا؟ قرآن کی حیدری، شیطان نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی، یعنی شیطان نمازی بھی ہے، شیطان سجدے بھی کر رہا ہے، شیطان ایسی نماز پڑھتا ہے کہ صحابیوں کو رشک آتا ہے، اور آج بھی قرآن حافظ قرآن بھی ہے، قرآن یاد ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، لیکن رسول نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اگر علی کا دشمن ہو چاہے کتنے قرآن ہی کیوں نہ ختم کر لے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ میں آپ کے دشمن کے مال میں بھی شریک، اولاد میں بھی شریک۔ مولا علی نے یہ دیکھیں اپنے وقت کے مطابق، مولا علی نے جب یہ قصہ رسول کو بتایا نا تو رسول نے کہا یا علی یہ سچ کہہ رہا ہے
کیونکہ یا علی لا یغزک من قریش الا صفاہی ولا من اليہود ولا من الانصار الا یہودی ولا من سائر العرب الا شقی ولا من العرب الا دعی ولا من النساء الا سلکلکیۃ. مولا کو اب مولا کا مولا کہہ رہا ہے اور وہ بھی مولا علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیطان کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یا علی جو بھی عرب سے آپ کا دشمن ہوگا اس کا باپ ایک نہیں ہوگا بلکہ درجنوں ہوں گے. جو آپ کا دشمن ہوگا یہود سے انصار سے وہ نہیں ہوگا مگر یہودی ہوگا، اور تمام لوگوں سے جو بھی آپ کا دشمن ہوگا وہ شقی ہوگا. اب اگلا جملہ میں اس کی وضاحت نہیں دینا چاہتا کہ مولا نے عورتوں کے حوالے سے کیا کہا. کہ جو عورتوں میں سے آپ کا دشمن ہے وہ سلکلکیہ ہے. اب جا کے میں آپ لوگوں کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا چھوڑ رہا ہوں، جا کے ڈکشنری اور کتابیں لغت کی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو سلکلکیہ ہوتی ہیں. جو علی کا دشمن ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے. اور جلنا تو منافق کا کام ہے، حسد تو اس کا کام ہے. اور یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. اللہ اکبر. حیدری، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. علی کا دشمن منافق ہوتا ہے، علی کا دشمن حرام زادہ ہوتا ہے. حلالی ہو ہی نہیں سکتا، حلالی کا کام ہی نہیں علی کا ذکر کرنا، حرامی کا کام ہی نہیں علی کا ذکر کرنا. جو حلال زادہ ہوتا ہے اس کی زبان پہ علی علی رہتا ہے. اس کے بدن کے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو زبان علی علی کہتی ہے. ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، کیونکہ یہ علی کی ولایت کا عشق، یہ مستی، یہ سرور، یہ کیف ایسا ہے کہ جو دیوانہ بنا ڈالتا ہے، کہ جس کا تعلق بدن سے نہیں روح سے ہوتا ہے. جب تک روح ہے علی کی محبت رہے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ و آل محمد. علی کی محبت پہچان ہے نسل کی، پہچان ہے نسب کی. رسول نے فیصلہ دیا اور اہل سنت کی کتب بری پڑی ہیں کہ خود راوی پکار کے کہتا ہے، ابو سعید خدری نام ہے، کہتا ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں منافق کی پہچان یہ رکھتے تھے، نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، کہ جو ابو طالب کے لال علی سے بغض کرتا تھا ہم اسے منافق کہہ دیتے تھے، اور جو علی سے دوستی رکھتا تھا، علی سے محبت کرتا تھا، وہ مومن ہوتا تھا. ایک مرتبہ سارے احباب مل کے نعرہ حیدری. جو علی سے محبت کرے وہ مومن. بسم اللہ. جو علی سے دشمنی رکھے وہ منافق تھا. اور یہ علی کے فضائل ہی تھے، یہ مولا کے اسرار ہی تھے جو برداشت نہ ہو سکے اور دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوئے. وہ جو مولا سے نہ بدلہ لے سکے انہوں نے مولا کی آل پہ ستم کیے. اجرکم اللہ. میں اکثر منبر پہ کہتا ہوں ہر آنکھ رو ہی نہیں سکتی. دیکھیں وہ خطابت اپنی جگہ، مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہے کہ جناب زہرا کا رومال تمہاری آنکھوں سے مس ہو رہا ہے؟ یہ ہے عزادار کا مقام. میں نے کیا کہا؟ بدلے آل سے لیے گئے. اور تاریخ اور مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں، بس آ گئے مصحف تو پڑھنے لگا ہوں. کربلا کے میدان میں جب غازی عباس کے بازو نہ رہے نا، میں پڑھ گیا تم نے سن لیا. جب پہلا بازو قلم ہوا تھا کہا تھا اکبر کا صدقہ، جب دوسرا بازو قلم ہوا کہا اصغر کا صدقہ. بازو کا قلم ہونا تھا کہ ایک ظالم نے جناب عباس کی پیشانی پہ گرز مارا،
گرز کا لگنا تھا کہ دماغ پھٹ کے پیشانی پہ آیا. جملے سخت ہیں لیکن میں پڑھنے لگا ہوں. دماغ پھٹ کے پیشانی پہ آنا تھا کہ ایک ملعون نے امام کے پہلو پہ نیزہ مارا. عزادارو بازو کا جدا ہونا تھا کہ اعلان ہوا تھا عمر سعد کی طرف سے کہ ہو شامیو ہو کوفیو جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کا علی بیٹا بغیر بازوؤں کے میدان میں موجود ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہے. اب جس نے بدلہ لینا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا, کوئی تیر تھا. اجرکم اللہ, مولا سلامت رکھے. حضرت مولا عباس کہتے ہیں اے واعظو, اے خطیبو, اے پڑھنے والو, جب بھی میرے مصاحب پڑھو تو ایک جملہ ضرور پڑھنا. مولا کون سا جملہ؟ کہا جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا کہ میں واحد شہید ہوں کربلا کے میدان میں. جب میں زین سے زمین پہ آیا میرے ہاتھ نہیں تھے, بس میرے سینے کے تیر میری پوچھ سے نکل گئے. یہ پردہ زینب تھا. 3 مرتبہ زندگی میں الحجابہ با حجابہ کا نعرہ لگایا. بی بی پاک نے پہلی مرتبہ 2 سال کی تھی, ٹھوکر لگی, سر سے چادر سرکی, رو کر کہا واہ حجابہ ہائے میرا پردہ. دوسری مرتبہ یہ تھی جب مولا عباس زین سے زمین پر آئے. عزادارو جناب زینب نے خیمے میں بیبیوں کو جمع کیا, جمع کر کے کہا کہ اب میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں ہوں, میرے پردے کا وارث زین سے زمین پہ آ گیا ہے. اور پھر بی بی نے اپنے سر سے چادر کو اتارا, آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر کہا واہ حجابہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یہ تھے جناب خطیب ولایت جناب علامہ فیضان حسین آف راولپنڈی. اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب عقیل عمران جعفری آف اسلام آباد, ان کے فوراً بعد سید الذاکرین جناب سید امتیاز حسین شاہ آف پہاڑ پور ممبر پہ تشریف فرما ہیں. جو مومن باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں. بآواز بلند صلوات. کائنات میں